الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے خلاصۃ القرآن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ہے پارہ، وہ پارہ نمبر 5 ہے۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ کسی کی ناحق جان لینا بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے بھی بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ جو سورہ مائدہ کی آیت پڑھیں گے نا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی انسان کی ناحق طریقے سے اور اس کی بلا وجہ جان لی ہے، یعنی بدلے میں ایسا نہیں اس کو قتل کرا جا رہا ہو یا کسی فساد کی وجہ سے اس کو مارا گیا، بلکہ ان دونوں کے علاوہ ایسے ہی ناحق مار دیا ہے، ایسے ہی جان لینے پر اتابلا چڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا آج کل یہی پیشہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی جان لینا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی عزتوں کو اچھالنا، ان کی عزت کی آبروریزی کرنا، ان کی عزتوں کو دھکا دینا، ان کی عزتوں کو تاڑ تاڑ کرنا، ان کی عظمت کو تاڑ تاڑ کرنا، ان کی عظمتوں کو اچھالنا ہے، بس یہی کام ہے۔ تو پھر یاد رکھو من قتل الناس جميعا، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو سورہ نساء کی میں جلدی آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کے اندر ایک تو پتہ نہیں کیا یار مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے ہمارا کہ یار خلاصہ قرآن یا تفسیر قرآن یا جو ہے قرآن کا ترجمے سے لے کر کے ہمیں ان باتوں کی یار بالکل بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا، قرآن میں ہمیں کیا درس دیا گیا، قرآن میں ہمیں کیا سبق دیا گیا، قرآن میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی، قرآن میں ہمیں کیا نصیحت دی گئی، قرآن میں ہمیں کیا نصیحتوں اور وعظت و نصیحت دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے ہم بندوں کے لیے۔ یہ قرآن جو ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک انسانی تصور ہے، انسان اس کے تلے اپنی پوری زندگی کامیاب گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے یہ وہی قرآن ہے جس کی اگر آپ نے یہ وہی قرآن ہے کہ جس نے جو ہے نا وہ عرب کے جو بھٹکے ہوئے لوگوں تھے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ وہی قرآن ہے کہ اگر کوئی اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، اللہ سے کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو اللہ سے جڑوایا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جو تاریکیوں میں شرک و بدعت کی تاریکیوں میں، اس کی ضلالتوں میں، اس کی گمراہیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اسے جو ہے اللہ کی ہدایت ملی ہے۔ تو یہ وہی قرآن ہے۔ اس لیے انسان کو بہرحال میں جلدی سے آپ لوگوں کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اہم سبق دیا گیا کہ حسد کرنے والے اسباب سے بچو۔ دیکھو انسان کو ایسے فضائل و کمالات کی تمنا کرنی چاہیے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، جیسے مرد ہونا، عورت ہونا، حسین خوبصورت ہونا اور اونچے خاندان میں پیدا ہونا وغیرہ، کیونکہ اس سے حسد جیسی ہلاک کرنے والی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دنیا میں بہت سے جھگڑوں اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں یار ہمیں حسد اور جلن سے ایک دوسرے سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب حسد کرتا ہے کسی دوسرے سے تو وہ آدمی کے حسد کرنے کی وجہ سے وہ ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یار ہم کیوں ایسی نیکیاں کر رہے ہیں، کیوں ہم ایسے کام کر رہے ہیں؟ ایک تو نیکیاں کم ہیں، ہماری عبادتیں کم ہیں، ہماری ریاضتیں کم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس میں بھی ہماری جو ہے ریاکاریاں گھسی ہوئی ہیں، ہماری جو ہے بربادی اس میں گھسی ہوئی ہے، ہمارا دکھلاوا گھسا ہوا ہے، ہم بھی اس میں ایک دوسرے کی لعن طعن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر جو ہے حسد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم وہ نگاہیں گڑائے ہوئے ہیں۔ تو یار ایسے میں سمجھ لینا چاہیے ہم نے جو نیکیاں کمائی ہیں وہ کسی سوراخ سے برباد ہو رہی ہیں، وہ آگ میں نیکیاں ہماری جا رہی ہیں جس طرح آگ میں لکڑیاں جاتی ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے ذریعے اہم ہدایت دی گئی کہ نافرمان بیویوں کی اصلاح کے لیے عفو درگزر اور احسان کا معاملہ کرو۔ دیکھیں اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو نرمی سے سمجھائے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ کہ اس کے ساتھ سونا بند کر دے تاکہ اسے شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو جائے، وہ شرمندہ ہو کر اپنی غلطی اصلاح کر لے، لیکن صرف بستر الگ ہو، کمرہ الگ نہ ہو۔ اگر اب بھی باز نہ آئے تو تیسرا درجہ یہ کہ تم ان کو اتنا معمولی مار سکتے ہو جن سے ان کے بدن پر چوٹ کا نشانہ ہے، اور چہرے پر مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے وہ شوہر کی بات ماننے لگے تو اب شوہر کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے اور عفو درگزر سے کام لے، خطاؤں کو معاف کرے۔ تو یار یہ قرآن نے کیسا سبق سکھایا کہ نافرمان بیویوں کی کیسی اصلاح کرو۔ کون سا ایسا مذہب ہے یار جو تمہیں سکھاتا ہوگا؟ کون سا ایسا جو ہے مذہب ہے، کون سا ایسا دین ہے، کون سا ایسا دھرم ہے، کون سا ایسا ادیان ہے جو تمہیں بتاتے ہوں کہ نافرمان بیویوں کی کیسے اصلاح کرنا ہے؟
یار یہ مذہب اسلام کی تو اچھائی ہے، مذہب اسلام کی تو خصوصیت ہے، لیکن اس طرح نافرمان بیویوں کی اصلاح کرنے میں اور جو بیویوں کے ساتھ جو رویے جو دکھائے جاتے ہیں اور جو بدنام کرے جاتے ہیں اسلام کو، وہ حقیقتاً وہ اللہ کے اور اسلام کے بنائے ہوا رب نہیں ہے، بلکہ وہ ہم نے اپنی بیویوں کے تحت اپنی بیویوں کے تحت کے لیے ہم نے وہ رویے بنائے ہوئے ہیں، جس سے ہمارے اسلام کو بدنام کرا جا رہا، جس سے ہمارے اسلام کے اوپر اعتراضات کرے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے اسلام کے اوپر معترضین کو منہ کھولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے احکام میں، اسلام کے جو احکام ہے اس میں جو ہے کوئی برابری پیش کر سکے، کوئی نہیں مذہب اسلام کے مقابلے میں۔ لیکن ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم جو کچھ کام الٹے سیدھے کرتے ہیں اپنی بیویوں کے تحت، طلاق کے تحت، عدت کے تحت، حلالے کے تحت، اس سے اسلام کو بدنام کرا جا رہا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے والوں کے لیے پیسے ملتے ہیں کہ وہ یار اسلام کو بدنام کریں، اسلام کی سازشوں کے خلاف کام کریں، اسلام کے تحت منصوبے بنائیں۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی منصوبہ نہیں چلنے والا، آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بھی منصوبہ بنائیں گے تو وہ آپ کا نہیں چلنے والا۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے جو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے لیے جنت میں مختلف درجات ہوں گے۔ دیکھیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور رہتے ہیں، تو عمل کے اعتبار سے وہ جنت میں مختلف درجات میں ہوں گے۔ اول درجہ کے لوگوں کو نیکیوں کے ساتھ، دوسرے درجے والوں کو صدیقین کے ساتھ، تیسرے درجے والوں کو شہیدوں کے ساتھ، چوتھے درجے والوں کو صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی، لیکن درجوں کے فرق باوجود اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ تو نیک لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر میں 72-73 میں یہ پیغام دیا گیا کہ دین کے نام پر دنیا مت کماؤ۔ دیکھیں، انسان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق خود بھی دین کی خدمت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، اسلام کی راہ میں آنے والی سختیوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کی برائی بیان فرمائی جو مال و دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے کے دین سے وابستہ رہتے ہیں، اپنے فائدے کے دین پر مقدم رہتے ہیں اور آزمائش کے وقت اپنا دامن بچا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے نام پر دنیا کمانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یار ایک بڑا ٹھیکہ چل رہا ہے دین کے نام پر دنیا کمانے کا، بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ یار خدا را ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ان کا بائیکاٹ کریں جو دین کے نام پر، ٹوپی لگا کر کے نام پر، داڑھی رکھ کر کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر اپنے پیسوں میں، اپنے پیٹوں میں وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، اور خاص طور سے رمضان میں بھی، یہ آپ کے لیے بہت ضروری کام ہے۔ لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو کہ وہ آیت ہے لقد سمع اللہ علیہ، اسی صفحے میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار۔ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو کیسے ہی یہ آیت میں نے جو ہے چوتھے پارے کی پڑھ دی، یہ 5ویں پارے کی ہے، یہ 5واں پارے کا خلاصہ چل رہا ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو کیسے ہی قلعے میں محفوظ بند کر لے، پھر بھی اپنے وقت پر اس کو موت آ کر رہے گی۔ جب موت کا آنا یقینی ہے اور ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہے، عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو موت سے پہلے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 92-93 سے پتہ چلا کہ مقتول جس کا قتل کیا گیا ہے کہ وارثوں کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور مقتول کی وارثوں کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی کسی غلطی سے قتل کر دے تو اس کے لیے ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا واجب ہے۔ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی رقم بھی دینا ضروری ہے۔ تو خیر یہ ایک مسئلہ تھا مقتول کا، یعنی جس کا قتل کیا گیا اس کے وارثوں کو بدلہ لینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو ہے ایک قصاص کا حکم رکھا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 سے یہ سبق ملا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والے دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہجرت دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ، جن ممالک اور بستیوں میں اسلام کے احکام کی ادائیگی پر پابندی لگائی گئی ہو، یہاں تک کہ مسلمان اسلامی وضاقتہ بھی اختیار نہ کر سکتا ہو، نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی صحیح انتظام کر سکتا ہو، اگر حالات اجازت دیں تو ہمت سے کام لے کر اسلامی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اگر ہمت نہیں کر سکتا تو ایسی بستی میں کسی مسلمان کے لیے رہنا مناسب نہیں، دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، آپ سے وہ مذہبی اصول پر آپ کو جمنے نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کل ملا کر
آپ سے وہ حقوق کے رائٹس جو انسانیت کے حقوق ہوتے ہیں وہ آپ سے چھینے جا رہے ہوں، یعنی وہ علاقہ دارالحرب بن گیا ہو، دارالکفر بن گیا ہو، تو ایسی حالت میں اب آپ کو لازم ہے اور ضروری ہے کہ اب آپ ہجرت کر کے ایسی بستی میں جائیں جہاں مسلمان رہتے ہوں، جہاں ایمان والے رہتے ہوں، جہاں ایمان کا، جہاں کلمہ چلتا ہو، جہاں اسلام کا، جہاں اسلام کو لوگ بولتے ہوں، چالتے ہوں۔ یعنی اسی وجہ سے اگر کوئی آپ کا ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر صرف سارے کے سارے ہندو ہیں، آپ غیر مسلم، تو آپ کو لازم ہے کہ آپ وہ گھر اپنا چھوڑ کر وہاں پر پہنچے جہاں پر مسلمان ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 112 سے اہم سبق ملا ہے کہ اپنے گناہ دوسرے بے گناہ کے سر ڈالنے والوں کو دگنا عذاب ہوگا، کہ جو شخص گناہ کرے اس کا الزام کسی دوسرے بے گناہ پر لگا دے تو اس کو دگنا عذاب ہوگا، ایک خود اس کے گناہ کرنے کا عذاب، دوسرے الزام لگانے کا عذاب۔ اس لیے کہ گناہ کرنے اور دوسروں پہ الزام لگانے سے بچنا چاہیے۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا بھی بہت عالمی رویہ بنتا جا رہا ہے، ایک بڑا پیشہ جو ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یار خود گناہ کرو، کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دو، تو اس کے بھی گناہ کے یار کتنے نقصانات بنائے گئے۔ تو فی الحال ہمارا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 کے ذریعے جو ہمیں سبق ملا ہے کہ سچی گواہی دو تاکہ حقدار کو حق مل سکے۔ دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم و غیر مسلم ہر ایک کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے مکمل انصاف ملے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں چونکہ گواہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ سچی گواہی کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ قاضی اور جج حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکے اور حقدار کو اس کا حق مل سکے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ آیتوں میں آیا ہے۔ تو دیکھنا سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، 140 میں فرمایا گیا کہ اسلام کی توہین کرنے والوں کو روکو، یا اگر وہ نہ روکیں تو اس مجلس سے دور ہو جاؤ۔ اگر کسی مجلس میں اللہ کے احکام کا انکار، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کو اس سے روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اگر وہاں سے اٹھ کر نہیں جا سکتے تو تم بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر شریک ہو۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس سے ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے، جہاں پر بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں، گناہ کی باتیں ہو رہے ہیں، گناہ کے بارے میں پلان کرا جا رہا ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ نہیں روک پا رہے ہیں، اگر پہلے بات تو ہم کو یہی سمجھائے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھو، وہاں سے اٹھ کر یہ چلے جاؤ، وہاں سے بھاگ جاؤ، ان کے بارے میں غلط سلط گمان کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 143 میں اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ منافقوں کی 4 بری عادتوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 بری خصلتوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم فرمایا۔ کون کون سی وہ عادتیں؟ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا۔ نمبر 2 نماز اور احکام اسلام کی ادائیگی میں سستی کرنا۔ نمبر 3 ریاکاری اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اسلامی احکام پر عمل کرنا۔ نمبر 4 شرعی احکام کی طرف سے ہمیشہ تذبذب اور کشمکش میں مبتلا رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو پکا سچا ایمان والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق